کہ آج کا دن پوری دنیا میں نوجوانوں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 14 اگست کا دن بھی 2 دن بعد آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے کمبائن پروگرام کا انعقاد میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان نے بھی انعقاد کیا ہے، کیونکہ اس کی تو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اسکول کی انتظامیہ کو ہی، آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اگر آپ نے فیوچر دیکھنا ہو تو آپ اس ملک کے یوتھ کو دیکھ لیں، آپ اس ملک کے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ جتنی پازیٹیوٹی اس ملک کے نوجوانوں میں ہوگی، جتنی کنسٹرکٹیو اس ملک کی یوتھ ہوگی، اس ملک کا فیوچر اتنا ہی اچھا ہوگا، اور جتنی اس ملک کی یوتھ کنسٹرکٹیو ہوگی اتنا اس ملک کا فیوچر ذلت میں ہونے کا چاہیے زیادہ ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری پاکستان کی یوتھ ڈسٹرکٹیو ہے۔ آج انہیں کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یوٹھی کی حالت سے گزر رہا ہے۔ میں یوتھ میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہمیشہ دیتا رہا ہوں عورتوں کو۔ ہماری خواتین کا جو کردار ہے وہ یوتھ میں سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ عورت کی گروتھ ایک بیسیکلی تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ سے جو یوتھ نکلے گی، اس تربیت گاہ سے یہ جو دور بیٹھے ہوئے یہ نکلیں گے، یہ کل کے پرائم منسٹر ہیں، یہ کل کے منسٹر ہیں، یہ کل کے ایم ایل اے ہیں، انہوں نے ملک کو چلانا ہے۔ یہ جو ان کی جو تربیت کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ان لوگوں کی تربیت گاہ جو ایک ماں کی گود ہے، جتنی اچھی ان کی تربیت ہوگی، جتنا آپ ان لوگوں کی اسکولنگ ان کی اچھی کروائیں گے، اتنا یہ لوگ آگے چل کے اس ملک کو اچھے طریقے سے چلانے کے قابل ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام نے شروع سے عورت کو مکمل آزادی دی ہے۔ جنگوں کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بھی عورتیں حضرت ہماری صحابیہ تھیں جو جا کے زمن ہوتی تھی، اس کے ساتھ باقاعدہ کاموں میں۔ آج کے دور کی بات کریں، ہماری عورتیں ایم ایل اے بنتی ہیں، ہماری عورتیں اسپیکر قومی اسمبلی بنتی ہیں، ہماری عورتیں وزیر بنتی ہیں، اور ہماری عورتیں 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی عورتوں کو آگے، اسلام نے عورت کو حدود کے اندر جا کے جتنی آزادی دی ہے، اسی حدود کے اندر جا کے عورتوں کو آگے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج عورتوں کو موقع مل گیا، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عورتیں جتنے اچھے طریقے سے ریولیوشن لے کے آ سکتی ہیں، انقلاب لے کے آ سکتی ہیں، وہ اتنے اچھے طریقے سے مرد لے کے نہیں آ سکتے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عورتوں کا جو کردار ہے اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اقبال نے کہا تھا وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سان سے ہے پیدا۔ یعنی کہ اقبال نے کہا تھا عورتوں کو آپ میدان میں لے کے آئے، عورتوں کے رنگ سے ہی، عورتوں کے رنگ سے ہی ملک میں، اس قوم میں، اس نیشن میں، اس اسلام میں ایک رنگ ہے۔ حضرت عائشہ نے جس طرح تربیت کی تھی، آج بدقسمتی سے ہماری عورتیں، ہماری مائیں میری بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بڑے افسوس سے کہ آج حضرت عائشہ کی ضرورت کسی میں نظر نہیں آتی۔ آج عورتیں اگر بننا چاہتی ہیں تو ویسٹرن کلچر لے کے آگے آنا چاہتی ہیں، مدرس ان کا فیوریٹ بن چکا ہے۔ آج ان کی فیوریٹ تو حضرت عائشہ ہونی چاہیے تھی، وہ حضرت عائشہ جو بچپن سے لے کے جوانی تک، جو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، ماں بننے تک، مرنے تک، وہ ایک رول ماڈل نہیں ہے ہماری، لیکن آج بدقسمتی سے ہماری رول ماڈل کو بنا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں، والدین سے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دینے کو تیار ہوتے، والدین سے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تربیت سے باتیں نہیں کی گئی۔ آج ان بچوں کی ہماری زندگیوں سے آج دادیوں اور نانیوں کا تعلق ہی اٹھ گیا ہے۔ ہمارے دور میں جو ہوتا تھا، اس سے پہلے جب کہانیاں پڑھنے کو ملتی تھی، سننے کو ملتی تھی، دادیاں نانیاں لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتی تھی، وہ چھت پہ کپڑے ڈالنے جاتی تھی، ان کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان لڑکیوں پہ، ان بیٹیوں پہ، نانیوں دادیوں پہ دباؤ نہیں تھا،
بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آنے والی نسل کو بچانا چاہتی تھی. لیکن بڑی بدقسمتی سے میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری زندگیوں میں ان نبیوں کا، ان ذاتیوں کا، ان ذاتوں کا کردار ختم ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہیں، اور یہ ذلت بڑھتی ہی جائے گی دن بدن اگر ہم نے اپنے پرانے وقت کو نہ لے کے آئے تو. اگر ہم نے حضرت عائشہ عمالوں کو نہ اپنایا، اگر آج 12 بجے تک ہماری مائیں رات کو گھروں میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ دیکھیں گی تو پھر یہی حال ہوگا جو حال ہو رہا ہے. اس لیے میں آج مائیں زیادہ ادھر بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہن کی یہ رونا میرا اکیلے کا رونا نہیں ہے، یہ ہمارا پوری ملک کا رونا ہے. یہ عالمی نوجوانوں کے عالمی دن پہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے. ہمارے 12 بجے کا ٹی وی دیکھیں گے، نماز سے پتہ نہیں ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا اصل کام کیا ہے، اصل ہمیں کرنا کیا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے دن کے طور پہ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو کون سے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس ملک کو کون سے بچوں کی ضرورت ہے. ان بچوں کو ہم نے کل کو کیا بنانا ہے. کیا یہ بچے کل کو ہم نے انہیں جس طرح آج کی نوجوان رکھنا اسی طرح کے حصے بنانا ہے، یا پھر انہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ بنانا ہے. قائد اعظم کے دن کے بعد قائد اعظم نے بھی 1948 میں پڑھی، ان کی کچھ باتیں میرے سامنے پڑھی ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا نو اسٹرگل کرنا سکسیڈ وداؤٹ وومن پارٹیسپیٹنگ سائڈ بائی سائڈ ود مین. قائد اعظم نے کہا تھا کوئی بھی کوشش، کوئی بھی اسٹرگل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عورتیں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر آگے نہ چلیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹ آف گلوری unless your women are side by side with you. کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک بلندیوں کو نہیں چھو سکتی، کوئی بھی قوم اس وقت تک عروج کو نہیں پا سکتی جب تک کہ آپ کی خواتین آپ کے شانہ بشانہ نہ چلے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اسلام کے دور سے لے کے قائد اعظم تک سب نے عورتوں کے کردار کو، عورتوں کے معاملات کو بہت اہم سمجھا ہے، بہت اہمیت دی ہے اس بات کو. آپ میری زیادہ ماؤں کا پروگرام ہے، بہنوں کا پروگرام ہے، وہ ادھر بیٹھی ہیں، اس لیے میں آج زیادہ میں ادھر بول کے یہ آیا تھا کہ میں نے نوجوانوں کے عالمی دن پہ بات کرنی ہے. لیکن یہ جو ایک رونا ہے یہ میرا اکیلے کا رونا نہیں، میں نے بتایا یہ سب کا رونا ہے. تو بات کروں تو ان کے حوالے سے کروں کہ ہے ان کو ان بچوں کو کیا بنانا ہے کل وہ آج یہ فیصلہ کرے، آپ لوگ کر کے فیوچر آپ کو تربیت کریں. یہ جو اسکول ٹیچر اویلیبل ہے، جو اسکول ٹیچر جو ہے یہ بھی دیا گیا ہے. ادھر یہ ٹیچر ہے